بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 60 کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سن 57 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی آئندہ قیادت کے لیے اپنے بیٹے کے حق میں مسلمانوں سے بیعت لی۔ انتقال سے 3 سال پہلے یہاں پر یار لوگوں نے پھر حاشیہ آرائی کی کہ اپنے بیٹے کے حق میں کیوں لی؟ یہ تو عمل شیخین کے خلاف ہے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، بیٹے کو نامزد کرنا حضرت معاویہ نے اپنے بھائی حضرت علی سے سیکھا ہے۔ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرنا حضرت معاویہ نے، جب حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ انہوں نے اچھا کیا۔ اس لیے کہ ہماری سوچ اتنی کامل نہیں جتنی علی کی سوچ کامل ہے۔ ہمارا استاذ اتنا کامل نہیں جتنا علی کا استاذ کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دور اتنا محفوظ نہیں جتنا علی کا دور محفوظ ہے۔ ہماری دیانت اتنی بے داغ نہیں جتنی علی کی دیانت بے داغ ہے۔ اسلام کی منشا کو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے جتنا علی سمجھتا ہے۔ جب علی نے اپنے بعد امت کی قیادت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا، صحت مند جواب دیجئے۔ جب سیدنا علی نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا، اگرچہ عمل شیخین کے خلاف ہے۔ ابو بکر صدیق جب یہ دنیا چھوڑتے ہیں تو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے۔ فاروق اعظم کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری روانگی کا وقت ہے تو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں، حالانکہ وہ محدث اعظم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما محدث اعظم ہے مگر اسے نامزد نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابھی میرا بزرگ کہہ رہا تھا، 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان افراد پر مشتمل کہ جو مبشر بالجنہ تھے۔ 10 کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید اور سعد رضی اللہ عنہم۔ جب فاروق اعظم لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہو کر راہی خلد بری ہونے لگے تو 2 جنتی پہلے جا چکے ہیں۔ 2 جنتی پہلے جا چکے ہیں تو 8ویں خود فاروق اعظم ہیں جو اپنی منزل کو روانہ ہو رہے ہیں۔ تو باقی کتنے بچ گئے؟ 7۔ تو پھر 7 رکنی کمیٹی کو نامزد کرنا تھا نا۔ جب جنتیوں کو
امت کی قیادت کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اور وہ 7 ہیں، 6 کو کیوں کیا؟ 7ویں کو کیوں اگنور کیا امیر المومنین نے؟ بتایا گیا امیر المومنین آپ نے جن 6 افراد کا نام لیا وہ سب کے سب مبشر بالجنہ ہیں، تو ایک اور بچتا ہے، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت سعید کو آپ نے اس کا نام اس کمیٹی میں کیوں نہیں رکھا؟ فاروق اعظم آپ دیدہ ہو گئے، فرمانے لگے ضرور رکھتا اس کا نام بھی اس کمیٹی میں اگر وہ میرا بہنوئی نہ ہوتا، میں ضرور رکھتا اس کا نام اس کمیٹی میں اگر وہ میرا بہنوئی نہ ہوتا۔ شہید میرا بہنوئی ہے، میں اس لیے اس مشاورتی کمیٹی میں اس کا نام نہیں دے رہا کہ آنے والا مورخ کوئی دل کا بیمار یہ نہ کہہ سکے کہ مشاورتی کمیٹی نے عمر نے اپنے بہنوئی کا نام بھی رکھ دیا تھا تاکہ کسی طرح سے آئندہ قیادت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ ہے شیخین کا عمل۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، عمل شیخین کے خلاف ہے مگر اچھا کیا۔ صدیق اکبر نے بھی مدینہ میں اللہ کو جان دی، فاروق اعظم نے بھی مدینہ میں موت کی تمنا کی اور مدینہ ہی سے اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ عثمان کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ جب صدائی تحریک کے آدم خور ایجنٹ محاصرہ کیے ہوئے ہیں عثمان ابن عفان کے گھر کا، تو سیدنا معاویہ اور سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہما نے مشورہ دیا، امیر المومنین حالات کے اعتدال پر آنے تک آپ شام چلیں، وہاں ہم آپ کی بہتر حفاظت کر سکیں گے، جب تک انتشار کے شعلے بجھتے ہیں آپ شام چلیں، کہیں آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یہاں عثمان ابن عفان نے فرمایا اچھی بات ہے چلتا ہوں، اگر تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ شام چلا جاؤں تو پھر موت نہیں آئے گی۔ ان دونوں حضرات نے کہا یہ گارنٹی کہاں سے لائیں، موت تو آئے گی۔ فرمایا پھر جب موت آئے گی تو عثمان اپنے یار کا مدینہ کیوں چھوڑ دے، میں مدینہ کو کیوں چھوڑ دوں، موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا دار الخلافہ مدینہ، فاروق اعظم کی خلافت میں دار الخلافہ مدینہ، عثمان ابن عفان کا دار الخلافہ اور مشہد و مقتل مدینہ، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا دار الخلافہ کسے بنایا؟ کوفہ کو، ان کا مشہد بھی وہی بنا۔ ہم کہتے ہیں اچھا کیا، تمہیں تو دوست بننا بھی نہیں آیا، خون حسین کے سوداگروں، کربلا کے ٹائٹل پر بینک بیلنس بنانے والوں، تمہیں تو محبت کرنا بھی نہیں آیا۔ علی کا وکیل صفائی بھی میں ہوں، سیدنا علی کا دفاع کرنا بھی میرے ایمان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اجتہادی فکر کے مطابق کوفہ
کو دارالخلافہ بنانا مناسب سمجھا، ٹھیک کیا۔ ان کا اجتہادی موقف تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کو میرا جانشین ہونا چاہیے، بالکل صحیح تھا۔ تو اگر یہی بات حضرت معاویہ نے کر دی تو ہضم نہیں ہوتی۔ بعض سنی کہلانے والے ان کے ہاں بھی یہ ضروری ہے کہ جب تک معاویہ کو خطا کار نہ مانو گے اہل سنت نہیں کہلا سکتے ہو تم۔ جو معاویہ کے خطا کار ہونے کو اہل سنت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، میں ان بد نصیبوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ معاویہ وہ خطا کار ہے جسے اللہ کے رسول نے سینے سے لگا کے دعا کی، الہ العالمین اسے ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ارباب علم و دانش، معاویہ کا نام تاریخ اسلام میں عنوان فتح و ظفر ہے۔ اس نام نے کبھی ناکامی کو دیکھا بھی نہیں، یہ جدھر رخ کرتا ہے فتح و ظفر اس کے قدم چومتی ہے، اور یہ اس کے نام کی جلالت ہے کہ آج بھی منافقت اس کے نام سے لرزہ بر اندام نظر آتی ہے۔ معاویہ نے بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، صرف معاویہ نے نہیں کیا، رسول کی زبان سے جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملا طلحہ نے بھی اختلاف کیا، سیدنا زبیر نے بھی اختلاف کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی اختلاف کیا، حضرت مغیرہ نے بھی اختلاف کیا۔ تقریباً درجنوں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے جلالت کردار سے ہمارا شاندار ماضی چمک رہا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نقطہ نظر پر اختلاف کیا کہ عثمان کے قاتلوں کو پہلے سزا ملنی چاہیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بعد میں بیعت کریں گے۔ لیکن یہ اختلاف کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے آپ تو آگے جا کے آسانی ہوگی۔ ان حضرات نے اختلاف کیا مگر علی کی خلافت قائم ہو گئی۔ اب حضرت علی کا حال دیکھیے، علماء کرام گواہی دیں گے، جمل اور صفین میں جب یہ دونوں حضرات آمنے سامنے تھے اور دونوں کے ہزاروں لوگ مارے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی لاشوں کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں اور کچھ زبانوں پر گالی سنائی دی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے بعض کی زبانوں پر گالی آئی ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے۔ آپ کی نہج البلاغت کہتی ہے، نہج البلاغت جسے آپ قرآن سے بھی سینئر مانتے ہیں، نہج البلاغت کہتی ہے کہ علی المرتضیٰ نے جب سنا فرمایا لا تکونوا سبابین، یہ کون بدبخت ہے جو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں مت دو، لا نزیدہم بایمان ولا یزیدوننا بایمان، وہ ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں، ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا محبوب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہم میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، الا مختلفنا فی دم عثمان، الا یہ کہ ہم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص میں ذرا
اجتہادی راہوں میں مختلف ہو گئے وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اللہ جانتا ہے کہ میں خون عثمان سے بری ہوں، لیکن میں انہیں کافر نہیں کہتا ہوں، وہ مجھے کافر نہیں کہیں گے۔ تم لاشیں کیوں علیحدہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ ہم اپنوں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی نماز جنازہ ہم کیوں پڑھائیں؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا علی پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا، پھر اپنے فوجیوں کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ آپ کا مجتہد مفید صاحب اپنی الارشاد میں لکھتا ہے، آپ کا مجتہد اربلی کشف الغمہ میں لکھتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہاں پہلو خاص طور پر میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، میرے دوست بھی دل تھام کر میری باتیں سنیں۔ حسن کے مرید تو ہم ہیں، اگر ارادت کے معیار پر پورا اترنے کا شوق ہے تو آؤ، تم بھی اسے اپنا قائد مانو جسے حسن نے اپنا قائد مانا۔ سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، سن 40 ہجری کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ چند مہینوں تک، چونکہ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا اپنی جانشینی سے متعلق، چند مہینوں تک جانشین رہے، پھر پہچان گئے شیعان علی کو۔ یہ بھی بات بتاؤں، ابھی میرے بزرگ نے جو بات کہی ہے، شیعہ ایک نہیں ہے صرف، یوں تو ان کے کئی فرقے ہیں، لیکن 3 اس وقت بھی تھے، 3 اس وقت بھی تھے، شیعہ علی بھی تھے، شیعہ معاویہ بھی تھے، اور شیعہ عائشہ صدیقہ بھی تھے۔ اس لیے سوچ کے چلیے، وہ قوم بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کے ہوش میں جس کے جوش میں ہوش بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہم خود کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ ہوش میں رہیے۔ حسن پہچان گئے انہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا، تشریف لائیے، میں کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ کی حیدری جامع مسجد میں، جسے خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، اسی ممبر پہ اپنے چچا معاویہ کو بٹھایا جس ممبر پر حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا میں شرائط پیش کرتا ہوں، اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو آج کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ میری یہ کیسٹ جو میں گفتگو کر رہا ہوں انتظامیہ کے لوگوں تک بھی پہنچائیے، انہیں سنائیے۔ جو اتحاد کے تصور میں ون وے چاہتے ہیں، جن کے ہاں اتحاد کا فارمولہ یہ ہے کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے اور تم سب کچھ سننے کے لیے چپ رہو، یہ تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں کہ مجھے دعوت دیجیے جہاں آپ پسند فرمائیں۔ منٹو پارک میں، لیاقت باغ میں، کراچی کے نشتر پارک میں، کوئٹہ کے میزان چوک میں،
یا پشاور کے قصہ خانی بازار میں، جہاں آپ پسند فرمائیں وہیں مجھے بلائیں. جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر ثابت نہ کروں تو میں خود اپنی سزا موت تجویز کرتا ہوں. مجھے جھوٹ بولنے کی پاداش میں سزائے موت دے دیجیے گا. نہیں، یہ نعرے بھی مجھے نہیں چاہیے. آپ جیئیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے وہ نعرے بالکل پسند نہیں ہے جو مروا ڈالے. آپ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں بس. اگر آپ کے نعروں میں کوئی وزن ہوتا نا تو اس محرم میں کوئی جلوس باہر نہ نکلتا. میرے زخموں کو مت چھیڑو تم نعرہ بازو. صرف گرجنا جانتے ہو نا، برسنا نہیں جانتے. برس کے دکھایا ہوتا نا پھر مجھے دیکھوں گا. دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں رہوں یا نہ رہوں. آپ زندگی کا مظاہرہ کر کے دکھائیے. مرا در دیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد و گردم در کشمت ترسم کے مغز استخوان سوزد. بہت سی باتیں ہیں جنہیں ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مجھے کسی مقام پر آپ بلائیے، میں یہ باتیں ثابت کروں گا انہی کی لٹریچر اور انہی کی کتابوں سے. اپنے حوالے بعد میں لاؤں گا، پہلے انہی کی کتابوں سے یہ باتیں ثابت کروں گا. حسن نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شرائط پیش کرتا ہوں، اگر آپ مانتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان آج سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت معاویہ نے یہ نہیں پوچھا کون سی شرطیں ہیں. حضرت معاویہ نے کاغذ منگوایا اور کاغذ کے نیچے دستخط کر دیے. فرمایا لو بھتیجے، جو آپ کی مرضی آئے اس پر شرائط لکھ دیجئے. میرے دستخط پیشگی ہو گئے. یہ بلائنک چیک آپ نے سنا کبھی؟ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا بلائنک چیک تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت حسن کو دیا. پہلے دستخط کیے، سیدنا حسن نے اس کے اوپر شرطیں لکھی اور رسول اللہ کی پیشین گوئی کو حسن ابن علی نے حیدری جامع مسجد کوفہ میں سچا کر کے دکھا دیا. اور منافقین کو ہمیشہ کے لیے سیاہیوں کے کارے مسلط میں پھینک کر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر معاویہ کو اپنا قائد تسلیم کیا اور اپنے بھائی حسین سے کہا قم یا حسین، میرے بھائی حسین اٹھو، جسے میں نے قائد مانا ہے تم بھی اسے اپنا قائد مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. سامنے چھوٹا سا بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو چوکھٹ کی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گیا. رحمت عالم نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر اٹھے اور اپنے نواسے کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا. اٹھا کے لائے اور گود میں لے کر پھر منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے چہروں پہ تجسس آیا، سسپنس آیا کہ آج سے پہلے تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. رحمت عالم نے چہرے پڑھ لیے، فرمایا ان ابنی ھذا سید. سنو، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے. نبی جب ایسی باتیں کرتا ہے تو کال ملی ہوئی ہوتی ہے. نبی علام الغیوب نہیں ہوتا، کال ملی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا بذریعہ وحی مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار بنے گا قوم کا، اور اسی کے ہاتھوں فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اسی میرے لخت جگر کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی دو لڑنے والی جماعتیں شیر و شکر ہو جائیں گی، آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آج اپنے نانا کی وہ بشارت، وہ پیشین گوئی سچائی ثابت کر کے دکھا دی. سن 41 ہجری میں، سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم ہوا، مودت کا رشتہ قائم ہوا. 47
41 کو حضرت حسن کا انتقال ہوا. 41 اور 47 کے درمیان کتنا مارجن ہے؟ 6 سال. دعوت دیتا ہوں انہیں، دعوت دیتا ہوں. وہ ہوش میں نہیں تو نشے میں صحیح، کوئی اپنی معتبر نہیں تو کمزور ہی صحیح، کسی تاریخ کی کتاب میں ثابت کر دو کہ ان 6 سالوں کے درمیان حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا ہو. 47 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل کو روانہ ہو گئے اور 60 ہجری کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. 41 اور 60 کے درمیان کتنا مارجن ہے؟ 19 سال. ان 19 سال میں تاریخ کے کسی حوالے سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان کسی بات پر کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ انہیں اخراجات کے لیے ماہانہ سالانہ 1 لاکھ درہم دیا جائے گا یا دینار دیا جائے گا. یہ اس دور کا جو 1 لاکھ ہے، یہ آپ خود حساب لگا لیجئے کہ آج کے مندے کے دور میں جو کرنسی کا منہ کالا ہو چکا ہے، اس دور کا 1 لاکھ دینار آج کا کیا بنے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے اور اہل بیت رسول لیتے رہے. اب ان کے ہاں یہ باتیں جب بیان ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا. یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. کتنے پاپولر ہیں، لیڈرشپ تو دیکھیے کہ امت میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. مجبوری کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑتے تھے. اور ہمارا ایمان یہ ہے علی اور علی کی اولاد مجبور نہیں ہوتی. وہ جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو مسرور ہو کر دیتے ہیں، مجبور ہو کر نہیں. اور جب اختلاف کرتے ہیں تو خوش ہو کر سر کٹا دیتے ہیں، جھکتے نہیں. میں آ رہا ہوں. 57 کو بیعت ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی امت سے. سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ نے بیعت کی. صرف 5 حضرات نے اختلاف کیا. کتنے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم. 5 حضرات نے اختلاف کیا. جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اور عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر سنتے ہی ان کے بیٹے کے حق میں بیعت کا اعلان کر دیا. باقی کتنے بچ گئے؟ نہ. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے سیدنا معاویہ کا انتقال کی خبر سنتے ہی ان کے بیٹے کے حق میں بیعت کا اعلان کر دیا، ان کی اطاعت کا اعلان کر دیا. اب 2 حضرات بچ گئے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. مدینہ کے گورنر نے ان حضرات کو بلایا، فرمایا تم کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تھوڑا سا وقت دو کہ میں سوچوں. گورنر مدینہ ولید نے کہا جائیے پھر آج کی رات آپ کو مہلت ہے کہ آپ سوچیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات مکہ کو سفر کیا. مکہ پہنچے. بازاری مورخ کہتا ہے کفر مسلط ہو گیا تھا.
اسلام کی کشتی کفر کے بھنور میں پھنس چکی تھی، اسے بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر ایسا تھا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے تھے تو مکہ پہنچتے ہی اعلان کرتے کہ میرے نانا کی ساری امت آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، اس لیے کہ کفر مسلط ہو چکا ہے، ہم سب مل کر اس امت کو کفر سے نجات دلائیں گے۔ دعوت دیتا ہوں، تاریخ کے کسی حوالے سے ثابت کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر اپنی بیعت کا اصرار کیا ہو یا امت سے تقاضا کیا ہو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ حسین نے اختلاف کیا ہے، وہ انتقام کا جذبہ رکھتے تھے اپنے دل میں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی منافقین میں سے ہزاروں کو زندہ جلا دیا تھا۔ وہ اپنے اندر انتقام کی آگ چھپائے بیٹھے تھے۔ تمہارے مجتہد شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق الارشاد میں اور باقر مجلسی کی تحقیق کے مطابق 18,000 کوفیوں کی طرف سے خطوط پہنچے، 18,000 بوریاں بھر گئی کہ بیا وسوء ماں کے پیشوا مقتدا ندارین، مولا آ جاؤ، ہمارا کوئی امام اور مقتدا نہیں ہے، ہم ترس رہے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے ساتھ پہلے اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا، 8 ذوالحجہ کو، جب امت مسلمہ حج کے لیے منا میں بیٹھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحجہ کو سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے چچا بھی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، وہ سامنے آئے، کہنے لگے بھتیجے کہاں جاتے ہو؟ فرمایا چچا مریدوں نے دعوت دی ہے، کوفہ جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا جن کے ہاتھ تیرے باپ کے خون سے رنگین ہیں وہ تجھ سے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری وجہ سے امت میں فساد نہ پڑے، میں اصلاحی جذبے کے تحت کوفے جا رہا ہوں تاکہ میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ دعا کیجیے، میں ارادہ کر چکا ہوں اور میں اذا عزمت فتوکل علی اللہ پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا بھتیجے اگر مجھے یقین ہو کہ میں تیرے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں تو تو رک جائے گا تو میں ابھی لیٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو رکے گا نہیں تو پھر یاد رکھنا کہ میں اپنی فراست کی نظر سے آپ کی داڑھی خون میں رنگین دیکھ رہا ہوں، میں اپنی فراست کی نگاہوں سے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین دیکھ رہا ہوں، جاؤ بیٹے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں پہنچے اور کوفے میں پہنچے 32,000 کوفیوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حسین کے لیے، اور حضرت مسلم نے خط لکھا حسین حالات سازگار ہیں، بغیر کسی اندیشے کے تشریف لائیے، یہ سب کے سب آپ کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے بغیر کسی اکراہ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تشریف لائیے۔ ادھر کوفے کا گورنر تبدیل ہو گیا، کوفی منتظر ہیں کہ نواسہ رسول آ رہا ہے، اتنے میں نیا گورنر کوفے میں داخل ہوا، کل 18 آدمی اس کے ساتھ تھے، اور گورنر صاحب نے اپنا چہرہ
وہ نقاب اوڑھ رکھا تھا. تپتے ہوئے صحرا میں جب اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا تو وہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے کہ لو سے اور گرد و غبار سے بچے. نقاب کی وجہ سے چہرہ چھپا ہوا تھا نا, تو کوفیوں نے سمجھا حسین آ گیا. کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. صدقے جاؤں مولا, ہم منتظر تھے, آپ آ گئے, صدقے جاؤں. مولا ہم تو آپ کے منتظر تھے, آپ آ گئے, صدقے جاؤں. ابن زیاد دیکھتا آ رہا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ سیدھے جامع مسجد کوفہ میں جائیں گے, حیدری جامع مسجد میں جائیں گے, لیکن یہ تو سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا. اور گورنر ہاؤس پہنچ کر اس نے, حضرت مسلم بھی آ گئے تھے. تیرا ملا باقر مجلسی کہتا ہے 32 کے 32,000 جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی تھی, وہ سارے کے سارے یہ سمجھ کر باہر نکل آئے کہ حسین ابن علی آ گیا ہے. حضرت مسلم بھی تشریف لائے, لیکن گورنر ہاؤس پہنچ کر جب ابن زیاد نے منہ سے چادر ہٹائی تو اندر سے کچھ اور نکلا. کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے تھے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ان کا جی ہم نے سنا تھا کہ مولا حسین آ گئے. اس نے کہا تو پھر اب تو میں آ گیا ہوں, میں تمہاری کھال اتار دوں گا, میں تمہاری بیویوں کو بیوار, تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا. اب بتاؤ حسین کی حمایت کرو گے یا میری؟ انہوں نے کہا مولا تیری. حضرت مسلم نے کہا ظالمو, یہ تم نے کل تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی, تو امام چپ رہے, مجبوری ہے, مجبوری. سب نے ابن زیاد کی حمایت کا اعلان کر دیا. یہ کل بھی چکر باز تھے, یہ کل بھی ہرجائی تھے, یہ جن کے دوست بنے انہیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں. سب کے سب گورنر کی حمایت کا اعلان کر چکے. مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو 32 بھی باقی نہیں. اب وہاں سے ہٹے ہیں حضرت مسلم کہ کسی طرح سے میں اپنے بھائی حسین کو اطلاع دوں کہ ادھر نہ آنا. رات کا وقت ہے, اجنبی مسافر کوفے کے گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے. جو بھی شخص دیکھتا ہے امام آ رہا ہے دروازہ بند کر لیتا. ایک پتھر سے حضرت مسلم کو ٹھوکر لگی تو گرے, منہ پتھر پہ جا لگا, سامنے کے دانت ٹوٹ گئے, آہ نکلی. محمد کے خدا تو کن حالات میں آزماتا ہے, اگر آزمائش کا فیصلہ کیا ہے تو پھر استقامت بھی عطا فرما. قریب کا ایک دروازہ کھلا, بوڑھی نے دروازے سے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ مسلم زخمی حالت میں اکیلا پڑا ہے, جس کے ہاتھ پر کوفہ کے 32,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. کہ لگی امام آج کس حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں, آئیے میں آپ کا زخم دھوتی ہوں. حضرت مسلم نے فرمایا میرے زخموں کو رہنے دیجئے, ماں اگر میرے اوپر احسان کر سکتی ہو تو ایک احسان کر دو, میرے بھائی حسین کو کسی طرح پیغام پہنچا دو کہ چاہے کچھ ہو جائے کوفہ کی طرف مت آنا. یہ سب کے سب دوست نما دشمن ہیں, یہ سب کے سب قاتل ہیں, انہوں نے علی سے وفا نہیں کی, یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے, غدار ہیں, اپنے عہد سے پھر چکے ہیں, بس میرا یہ پیغام حسین تک پہنچاؤ. بوڑھی نے کہا کوشش کروں گی.
یہ بھی میں کوشش کروں گی، لیکن آپ اندر آئیے، کہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اندر لا کے چارپائی پہ بٹھایا، مٹکے سے پانی کٹورے میں پیالے میں ڈال کر حضرت مسلم کو دیا کہ آپ زخم دھوئیے، کلی کیجیے۔ آواز ہوئی تو اس کا بیٹا جو ساتھ والے کمرے میں سویا تھا جاگ پڑا، کہنے لگا ماں کیا کر رہی ہو، کون آیا ہے؟ بوڑھی کے اندر کا وہ جو احساس تھا وہ لرزنے لگا، کہیں اس کمبخت کو پتہ نہ چل جائے۔ ٹالنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں ہے، میں بس پیاس لگی تھی۔ اس شیطان نے بھی سمجھ لیا، اس نے کہا نہیں، ایک مردانہ آواز بھی آئی تھی، یہ دوسرا کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا تو حضرت مسلم کو سامنے بیٹھا پایا۔ ماں نے ہاتھ جوڑ لیے بیٹے کے سامنے، دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے کسی کو بتایا۔ رسول کا نواسا ہمارے گھر میں آیا ہے، رسول کا بیٹا ہمارے گھر میں آیا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر تو نے بتایا تو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کہنے لگا ماں کیسی باتیں کرتی ہو، ہمارے گھر میں امام آ گیا، وہ صدقے جاؤں، پاؤں چومے، ہاتھ چومے، دامن چوما۔ کہنے لگا آج تو میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کروں، ہمارے گھر میں امام بھیج دیا۔ لوٹا لے کے وضو کرنے لگا۔ ماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کمبخت تو فرض ادا نہیں کرتا، آج تجھے نفلیں کیسے سوچ گئی؟ انہوں نے کہا بس آج شکرانے کے نفل ادا کروں گا، مولا ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ وضو بنا لیا تو کہنے لگا ماں چاہتا ہوں نوافل حیدری جامع مسجد میں جا کے ادا کروں، یہ گھر اس قابل کہاں ہے کہ میں یہاں نوافل ادا کروں، مجھے مسجد جانے دو۔ اس نے کہا اچھا بیٹا اگر نماز کا شوق ہے تو میں کیوں روکوں، جاؤ مسجد نوافل پڑھو۔ سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور ابن زیاد سے کہا شکار میرے قبضے میں ہے، انعام لاؤ۔ انعام لے کر حضرت مسلم کو درندوں کے حوالے کر دیا۔ مسلم اپنی منزل کو پہنچ گئے، لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر راہی خلد بری ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی، ہمارے سفیر ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے کوفی غداروں نے۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت مسلم کے عزیزوں نے کہا ہمارے بھائی کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہم تو واپس نہیں لوٹ سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں لوٹ سکتے ہو تو میں بھی وفادار ہوں، میں کیسے واپس لوٹوں گا، اکٹھے چلیں گے۔ کوفہ میں آئے، ابن زیاد نے کوفہ سے باہر نکل کے پوچھا حسین کیوں آئے ہو؟ حسین کریم نے فرمایا آئے نہیں، بلایا گیا۔ خطوط کی بوریاں کھولی، ایک ایک کا نام پڑھ پڑھ کے سنایا۔ فلاں موجود ہے؟ اس نے کہا مولا موجود ہوں۔ پھر دوسرا خط نکالا، فلاں موجود ہے؟ کہا مولا موجود ہوں۔ پھر تیسرا خط نکالا، فلاں موجود ہے؟ مولا موجود ہوں۔ جو بڑے تھے وہاں کے ان سب کے خطوط پڑھ کے سنائے اور ان کا نام پکارا، سب نے کہا ہم موجود ہیں۔ حسین کریم نے فرمایا پھر اب میرا ساتھ دو گے کہ ابن زیاد کا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ابن زیاد کا ساتھ دیں گے۔ حسین کریم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں خط لکھے تھے؟ وہ تمہاری محبت علی کہاں گئی؟ چل گئی امام مجبوری ہے، معاف کرنا مجبوری ہے۔ حسین کریم سمجھ گئے ساری صورتحال، تین شرطیں رکھی، میرے اصل مخاطب آپ ہیں، منافق بڑا بدبخت ہوتا ہے، منافق جلا ہوا کوئلہ ہے، کوئلہ، کافر سوکھی ہوئی لکڑی ہے، کافر سوکھی ہوئی لکڑی ہے، اس کو اگر زرخیز زمین میں دفن کیا جائے اور اچھا پانی ملے تو شاید اس میں زندگی لوٹ آئے، لیکن منافق وہ کوئلہ ہے کہ اسے کتنا پانی دو، زرخیز مٹی میں دفن کرو، جب نکالو گے تو کوئلہ ہی نکلے گا۔ میرے اصل مخاطب آپ ہیں، سنی جاہل سنی جو
پی کر کے سن ہو چکا ہے. پیشہ ور باعث بدر بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا, احد بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا, تبوک یرموک مدائن اور قادسیہ بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا, لیکن جب کربلا بیان کرے تو کمنٹری نشر کرتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو. کراچی کے ایک گلوکار نے حبیب بینک سے چیک لے کر, لاکھوں روپے کے چیک لے کر اس طرح کربلا بیان کی ہے جیسے سورہ یاسین بیان کر رہا ہو. اور تم نے اس قوم کو تباہ کیا ہے ظالموں. تم کہتے ہو اسلام کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اے کاش تم درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزار لیتے, لیکن دشمنان صحابہ سے آنے والا لقمہ تر قبول نہ کرتے. اگر کفر و اسلام کا مارکا تھا تو 72 نے چلیے جام شہادت پی لیا. کئی لاکھ مسلمان جنہوں نے ساتھ نہیں دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی حمایت کی. یہ تیر کہیں اور لگتا ہے. اگر اسے کفر و اسلام کی جنگ بنایا جائے تو حضرت حسین کی اس شرط کی کیا تعویل ہے کہ فرماتے ہیں میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو. مجاہد سینٹر میں پاٹ کر رہے ہیں. اچھا اینگل حاصل کیا بلو بال کے لیے, بآسانی ریڈ بالز کی پلیسنگ بنا سکتے ہیں. اس محاذ کو کفر و اسلام کا محاذ نہیں سمجھتے تھے. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے امیر شام سے ملنے دو, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, میں اس سے معاملات طے کر لوں گا. اگر تیری جلال عیون سے ثابت نہ کروں, اگر تیرے شیخ مفید کی الارشاد سے ثابت نہ کروں, اگر تیرے اربلی کی کشف الخطبہ سے ثابت نہ کروں, اگر تیرے ابن صباغ کی الفصول المہمہ سے ثابت نہ کروں تو گولی تیری سینہ میرا. تیری کتابوں سے یہ 3 شرطیں ثابت کروں گا. حسین کریم نے فرمایا جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو. حسین کریم نے فرمایا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں وہاں لڑوں گا. حسین کریم نے فرمایا امیر شام سے ملنے دو میں اس سے معاملات طے کر لوں گا. لیکن ابن زیاد کا تقاضا تھا ہم یہ 3 شرطیں نہیں مانتے, تم میرے ہاتھ سے بیعت کرو امیر شام کے لیے. جس طرح کوفہ والوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی آپ کے لیے, آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں ان کے لیے. حسین نے فرمایا پھر نبی کے خون سے یہ توقع مت رکھو, علی کے بیٹے سے یہ توقع مت رکھو. اب میں گیدڑ کی زندگی پہ لعنت بھیجوں گا, اب میں شیر بن کر اپنی جان دوں گا, لیکن تجھ جیسے منافق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. حسین نے اپنی جان دے دی, حسین نے اپنی جان دے دی انتہائی شجاعت اور بہادری کے ساتھ. اپنے ساتھیوں سمیت, اپنے عزیزوں سمیت, اور کربلا میں سب سے پہلے حسینی قافلے کے جس فرد نے جام شہادت نوش کیا ہے, مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, وہ تو خیر بتائے گا ہی نہیں, ادھر والے کو بتا, ان کی تو انتڑیوں کا سوال ہے نا, لیکن یہ پیشہ ور مولوی بھی نہیں بتائے گا. اس کو بھی اس عنوان سے مال ملتا ہے بہت سارا. سب سے پہلا شہید
قربانی کر اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے، وہ علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی ہے۔ دوسرا شہید عمر ابن علی ہے، تیسرا شہید عثمان ابن علی ہے، چوتھا شہید عمر بن حسن ہے، پانچواں شہید عثمان ابن حسن ہے۔ علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھا، حسن نے بھی اپنے بیٹوں کا نام عمر اور عثمان کے ناموں سے رکھا۔ بیٹوں پر دوستوں کے نام رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ انتظامیہ کے افسروں، اگر اتحاد چاہتے ہو تو پھر ادھر سے بھی کچھ منواؤ، ان سے کہو وہ اسی طرح صدیق و عمر عثمان سے محبت کریں جس طرح علی و حسن و حسین محبت کرتے تھے، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ علی تو اپنے بیٹوں کو ابو بکر کہہ کے پکارے، علی تو اپنے بیٹے کو عمر کہہ کے پکارے، علی تو اپنے بیٹے کو عثمان کہہ کے پکارے، حسن تو اپنے بیٹے کو عمر کہہ کے پکارے، حسن تو اپنے بیٹے کو عثمان کہہ کے پکارے۔ اور تیرے نزدیک یہ نام گالی ہوں، تیرے نزدیک ان ناموں پر لانتے ہوں، تو تجھ پہ کروڑوں لعنت، تیرے خاندان پہ کروڑوں لعنت۔ اور تو ابو بکر کا دشمن نہیں، اور بازاری ذاکر تو ابو بکر کا نہیں، علی کا بھی غدار ہے، تو عمر کا نہیں، حسن کا بھی غدار ہے۔ تو جو علی کا غدار ہے، جو حسن کا غدار ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، وہ رسول کا غدار ہے، وہ اہل بیت کا غدار ہے۔ جن کرداروں سے علی و حسن و حسین نے محبت کی، جو ان کرداروں پر لعنت بھیجتا ہے اس پہ کروڑوں لعنت۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوستو، مجھے افسوس ہے کہ گھڑی نے میرے جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور میں اس معاملے میں بہت حساس ہوں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرا وقت کوئی اور دوست زیادہ نہ لے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کو وقت نہ لوں۔ ایک بات بتا دوں، میں کینیڈا میں تھا، کینیڈین ٹیلی ویژن نے ایک فلم دکھائی، محرم کے جلوس، تازیے، گھوڑے اور یہ خون پسینہ اور یہ چھریوں اور خنجروں سے یہ سب کچھ، یہ فلم بھی دکھا رہے تھے، اور اسکرین پر یہ جملہ بار بار آتا تھا، اٹس اسلام، اٹس اسلام، کہ یہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ میں نے وہاں ان کی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے چیئرمین کو ٹیلی گرام کیا، میں ٹورانٹو میں تھا، اوٹاوا میں، پھر ٹیلی فون پر میں نے ان سے کہا کہ تم نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ فلم ریلیز کی ہے، اگر تم اپنے باپ کی صحیح اولاد ہو تو پھر مجھے 1.5 گھنٹے کا وقت دو، میں ٹیلی ویژن پر بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کو سمجھنا ہو تو بدر کو دیکھو، اسلام ابو بکر کی صداقت کا نام ہے، اسلام فاروق کی عدالت کا نام ہے، اسلام عثمان کی شرافت کا نام ہے، اسلام علی کی ولایت کا نام ہے، اسلام معاویہ کے تدبر کا نام ہے، اسلام سعد بن ابی وقاص کی جلالت کا نام ہے، اسلام خالد بن ولید کی جرأتوں کا نام ہے، اسلام حسن حسین کے صبر و رضا کا نام ہے، اسلام بدر ہے، اسلام احد ہے، اسلام تبوک ہے، اسلام جرموک ہے، اسلام مدائن ہے، اسلام قادسیہ ہے، اسلام شاملی ہے، اسلام بالاکوٹ ہے۔ یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ
اسلام نہیں، یہ تو اسلام کے سزا یافتہ غداروں کا منظر ہے۔ یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ اسلام کے سزا یافتہ غداروں کا منظر ہے۔ اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ماتم کس نے کیا؟ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، شریعت بل کو کامیاب ہونے دو۔ اپنی شریعت بل کو ٹالنے کے لیے کھیل کھیلا گیا ہے، جانتا ہوں سب کچھ معلوم ہے، لیکن نہیں چلے گا۔ شریعت بل کے سامنے جو آئے گا انشاءاللہ اسے نہ امریکہ بچائے گا نہ روس بچائے گا۔ شریعت بل کو آنے دو۔ ہم وفاقی سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت میں یہ مسئلہ لے کے جائیں گے کہ اسلام میں ماتم ہے کہ نہیں ہے۔ ہم پوچھیں گے شرعی وفاقی عدالت کے سپریم کورٹ سے اسلام میں ماتم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور اس ملک میں قرآن و سنت کا دستور چلے گا، اور یقیناً چلے گا، اس ملک میں قرآن و سنت کا آئین چلے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اسلام کی نہیں انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ماتم برادران یوسف نے کیا۔ سب سے پہلا ماتم برادران یوسف نے اپنے ہاتھوں سے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف کا خون آلود کرتا اٹھائے ہوئے یوسف کا خون آلود کرتا، قرآن کی عظمتوں پہ بھی صدقے جاؤں، قرآن کی عظمتوں پہ بھی صدقے جاؤں۔ یہ رکھ رکھاؤ اور غیر ضروری مصلحتوں کا قائل نہیں ہے۔ آئینہ سامنے رکھ دیتا ہے، آئینہ سامنے رکھ دیتا ہے، جو سفید ہے وہ سفید دکھائی دیتا ہے اور جو کالا ہے قرآن پاک نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ عربی گرامر آپ کو آتی نا کہ جھوم جاتے آپ۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ سینہ کو بھی کرتے ہوئے آئے، وہ جونیئر تھے نا، سینہ کو بھی کی، یہ سینئر ہے نا، زنجیر بھی اٹھا لیے، خون آلود کرتا لائے۔ سیدنا یعقوب سے کہا ابا جان آپ بات تو ہماری نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم سچے مومن ہیں، حسین کے محب یوسف کے محب ہیں، بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ کرتا دیکھیے، ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، کرتا وہی ہے کہ نہیں؟ سیدنا یعقوب نے کرتا دیکھا، فرمایا کرتا تو وہی ہے۔ کہنے لگے خون بھی ہے کہ نہیں؟ ان کا خون بھی ہے، تو میں پھر تو ہم سچے ہیں نا۔ یعقوب نے فرمایا کرتا
شہدا بھی ہوئی ہے، خون بھی ہے، لیکن بھیڑیا تو کوئی بہت بڑا کن کا فارغ التحصیل تھا۔ بھیڑیا کوئی تہران یونیورسٹی کا پڑھا لکھا تھا، بھیڑیا کوئی بہت بڑا مجتہد اعظم تھا، کوئی بہت بڑا علامہ خانہ خرابی تھا۔ بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا، ناخن نہیں لگا۔ معلوم ہوتا ہے اس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتارا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا، پھر تمہیں دے دیا ہوگا۔ یہی کہانی منوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، او فنکارو یہ سب تمہارا آرٹ ہے، یہ سب تمہارا منصوبہ ہے، یہ سب تمہاری من گھڑت کہانی ہے۔ خبر تو بڑی دردناک ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ خبر سننے کے باوجود ماتم نہیں کروں گا۔ فصبر جمیل، کیونکہ جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں، سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ صبر تو کریں گے پیغمبر، لیکن تیرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ آپ نے تو صبر کر لیا نا، تیرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنے مشکل کشا کے سپرد کرتا ہوں، اللہ میرے بیٹے کا حامی و ناصر ہے۔ یعقوب نے آزمائش کی اس گھڑی پر کس سے مدد مانگی؟ یعقوب نے آزمائش کے اس مرحلے پر کس سے مدد مانگی؟ یعقوب نے کسے مشکل کشا کہا؟ اللہ المستعان۔ معاف کرنا بھائی، اسلامی صاحب معاف کرنا۔